اچھا نیٹ پہ جائیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، دن میں کئی جگہوں پہ حاضری ہوتی ہے، کبھی مجلس میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو بچے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی کلپ دکھا دیتے. وہ آج ایک مولانا کہہ رہے تھے میں شیعہ نو لاجواب کر دیتا ہے، میں یہ پتہ نہیں کیا کر دی. یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے رسول اللہ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، تو میں چیلنج کر رہا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہنے لگے. کہا کیا کہ رسول کا جنازہ ہی نہیں ہوا، ہوتا ہی نہیں ہے. میں منت کر رہا ہوں کہ غیر حاضری کیسے آپ لگا لیتے ہیں جی کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں. جب جنازہ ہی نہیں ہوتا، اور جنازہ تیری مان لیتا ہوں نہیں ہوتا، رسول دفن بھی نہیں ہوتے. ہمیں مٹی ڈالنے والوں میں کوئی نام دکھا دو. پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو. زحمت آپ جی زندہ و سلامت رہے. مہربانی صاحب، بیٹا مہربانی، بہت شکریہ. بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میں روک رہا ہوں. جواب سارے دیں گے آپ؟ جی یہ شیعہ سنی قبروں پہ جاتے ہیں جی. اچھا جی، آپ کہتے ہیں مردوں کو دعا کا ثواب نہیں ہوتا، لہذا کل 10ویں 40ویں نہ کرو. ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر مرنے والے کو، عقیدہ ہمارے دوستوں کا کہ مرنے والوں کو بعد میں دعا نہیں پہنچتی، وہ عمل پہنچتے ہیں جو وہ زندگی میں مرنے والا خود کرتا ہے. یہ جو رشتہ دار برادری یہ کلوں کا ختم ہے، 10ویں کا ختم ہے، بہانہ ہے اجتماعی دعا کا. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں شاید دعا کرنے والے کی دعا اللہ نہ سنے، کسی کی آمین سن لے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں. بھائی بچوں سے یہ مذہبی رسمیں بنا دی گئی ہیں جی اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. وہ موڈے پھڑو انہوں جگاؤ خدا. تجھے فرنٹ پہ بیٹھنے کے اتنا شوق ہے، جاگ جا تھوڑا ریلیکس، ہمت کر تھوڑا. اب نہیں سونا یا میرا بیٹا ٹیک لگا کے سو. رسک میں نہیں جاتے، بیٹھ کے تو بندہ گر بھی سکتا ہے، لیکن مجلس میں مومن جو نیند جن پہ غالب آ جائے وہ گرنے کا رسک بھی لے لیتے ہیں کہ جنہ دی مجلس سے انہاں ڈگن نہیں دینا. بے دھڑک سو. تو ذرا بہت اچھے، بس ٹھیک ہے، اللہ کرے اب گھر جا کے تو سو جائے. جو اس طرح جگائے جاتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں نیند آتی ہے کہ. زحمت فرمایا آخری آدمی تک. جی یہ شیعہ سنی جی قبروں پہ جاتے ہیں، مرنے والوں کی جان ہی نہیں چھوڑتے. ایک بندہ پہ آ کے کدی شیعہ جنازہ ہوندہ ویکھیا جی، شیعہ مردہ دفن ہوندہ ویکھیا جی؟ وہ 5-7 بندے جی نہیں. اس کا کیا ہوئے اینا ٹائم لاؤندے نے مردہ دفنان تے انج لگتا ہے بخشایوں بغیر پیچھے نہیں ہونا. ایک قوم شیعہ قوم تے مردے دی جان نہیں چھڑ دی. یہ کہنے لگا کرتے کیا؟ کہنے لگا یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی میت کو، مردے کو آرام نہیں کرنے دیتے. اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرنا کہ ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ میت کو ہلاتا ہے، ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے. دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے قبر میں اترنے والا مردے کو جگاتا ہے، کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے. ہم اپنے مردے کو بے وارث نہیں چھوڑتے، ہم اسے تیاری کرواتے ہیں. قبر میں ابھی تیرے پاس مرشد علی نے آنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بیٹھے بیٹھے. اہلی حق، اہلی حق. اور تمہارا یا علی علی. اور وقت ہی تمام ہو گیا. بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. تمہارے مولا کائنات علی امیر المومنین کا فرمان ہے. مولا کے صحابی حارث حمدانی تھے. حارث شاہ جی متوجہ رہیں آپ. حارث حمدان سے علی نے خطاب کہا، علامہ صاحب، مولا کائنات، مولا
امیر المومن علی اپنے صحابی سے کہتے ہیں، علی فرماتے ہیں یا حارث و حمدان، یہ نام ہے مولا علی کے صحابی کا۔ امام فرماتا ہے یا حارث و حمدان میں یمت یارنی، امام و صحابی کا نام لے کے فرماتے ہیں حارث حمدانی، یاد رکھنا جو جہاں بھی مرتا ہے میں علی وہاں موجود ہوتا ہوں۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، بات باریک بھی ہے، بات گہری بھی ہے، جیسے عام پبلک کو سمجھ نہیں آتی بات کی، اسی طرح میں نے علماء کو بھی پریشان دیکھا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، اور جو فرشتوں کے بھی مرشد ہیں ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کے سردار کو اللہ نے کہا تھا تجھے پرموشن دے کے حسین کا درزی نہ بنا دوں۔ کیا کہنے متوجہ سرکار آپ چاہیے، وقت تمام ہو رہا ہے، زحمت فرمائیں۔ علی فرماتے ہیں حارث حمدانی، یاد رکھنا میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، کو معذاللہ کو ڈائجسٹ افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا۔ علی فرماتے ہیں اے حارث حمدانی من یمت یارنی، جو جہاں بھی مرتا ہے، یہ ہر بندہ کیسے سمجھے گا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدہ نظریہ ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے ہر بندہ عزاداروں میں بولے گا۔ علی فرماتے ہیں اے حارث حمدانی، جو جہاں بھی مرے میں علی وہاں پہ ہوتا ہوں، میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں۔ ایک بندہ پریشان ہو گیا، مجھے یاد ہے خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب، وہ کہنے لگا سید بادشاہ یہ آپ کے مولا کا فرمان ہے کہ جو جہاں پہ مرتا ہے میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، علی وہاں پہ ہر جگہ علی موجود ہوتا ہے، علی کی موجودگی کیا ضروری ہے؟ سب نے کہا، کہنے لگا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں یہ ضروری کیوں ہے؟ زیدی صاحب نے کہا یہ مسئلہ مولوی نہیں بتا سکتے، پٹواری بتا سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی مسئلہ شریعت کا پٹواری کیسے بتائیں گے؟ قبلہ نے کہا یہ پٹواری زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ موجود ہو۔ متوجہ تو ہیں سرکار آپ صاحب؟ لہٰذا ایک محمد اگر سمجھ میں آ جائے باقی معاملات سارے آسان ہو جاتے ہیں بیسیکلی۔ اچھا عقیدہ، بات کلوز کر لیتا ہوں، اب میں وقت ہی تمام ہو گیا۔ عقیدہ وگرنہ میری خواہش ہوتی ہے کہ مطلب یہ بات بھی پبلک سے کر لیں، یہ بات بھی کر لیں، مگر ہم تو منٹ مولوی ذاکر پورے کرتے ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وقت ہی تمام ہو گیا۔ ہر مسلمان کا عقیدہ متفق ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ جو ربیع الاول میں سرکار کا میلاد نہیں کرنا چاہتے وہ کانفرنسیں کرتے ہیں، امام الانبیاء کانفرنس، سید الانبیاء کانفرنس، اس کا مطلب ہے نبی اور بھی سارے ہیں لیکن سید وچوں اے ہی ہے۔ اور کچھ اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے سیدنا، کوئی اس میں کوئی نہیں، میں تو بوجھ لیتا ہی نہیں ہوں۔ یہ جو ہمارے ہمسایہ ملک میں وہ خیراتی وزیر اعظم ہے جس نے پرسوں اقرار کیا کہ میں زندگی کے پہلے 30 سال اتنا غریب تھا کہ میں ہندوستان میں بھیک بھی مانگتا رہا ہوں، مودی کی بات کر رہا ہوں، مودی سرکار کی، اندر والا منگن والا رولا دا ختم نہیں ہویا۔ اللہ نہ کرے یہ مودی کشمیر کے رولے میں مسلمان ہو جائے، ہونا تو نہیں، مثال تو دے سکتے، اور جناب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، انڈیا کا آنا جانا ہو جائے اور یہاں اس کا خطاب رکھا جائے
اور نیچے لکھا جائے ہمارے پروگرام میں سیدنا مودی تشریف لا رہے ہیں، بندے کہیں گے پرسوں تک بت پوج رہا تھا، آج سید کیسے بن گیا؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اب جی وقت تمام ہو گیا، مجھے چند منٹ بس دے دیں، میں بات کلوز اپ کر لیتا ہوں۔ عقیدہ سب مسلمانوں کا ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار، میری آواز تو پہنچ رہی ہے، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے۔ یہ جو فقرہ ہے نا، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، یہ صرف فقرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے قرآنی سپورٹ ہے۔ قرآن مجید میں بیٹا یہ یاد رکھا کریں، سورہ آل عمران میں خدا فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ فرماتا ہے محمد وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تیری نبوت کا وعدہ نبیوں سے لیا، محمد وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد، وہ وقت یاد اسے دلایا جاتا ہے جس کی ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں۔ سارے بندے شاید دھیان نہیں دیتا، یہ 40 سال کے بعد بنتے ہیں جس کی ملاقاتیں ارواح انبیاء سے بھی پہلے تھی، نبیوں کی روحوں سے پہلے بھی اللہ محمد کا رابطہ ہے۔ قرآن اگر سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں۔ اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں میرے محمد پہ ایمان لانا، میرے محمد کی نصرت کرنا۔ اوے نبیوں، اوے پیغمبروں، اوے مرسلوں، اتنا یاد رکھنا اگر تم محمد کے مدد والے وعدے سے مکر گئے، میں صرف تمہاری نبوت واپس نہیں لوں گا، فاسق ہو جاؤ گے۔ میں صرف تمہاری نبوت واپس نہیں لوں گا، فاسق ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے نبی بھی محمد کو چھوڑ جائیں تو فاسق ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ مقام ہے تیرے وہ خدایا، وقت تمام ہے۔ یہ تھیوری ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، پریکٹیکل مسلمانوں کے ٹھیک نہیں ہے۔ فکر آخری کہہ رہا ہوں، خدا را متوجہ ہے، ہمارا نبی نبیوں کا نبی، یہ تھیوری ہے۔ مسلمانوں کی تھیوری ٹھیک ہے، پریکٹیکل کمزور ہے۔ بچوں آخری فکر ہے، اگر نبی نبیوں کا سردار ہے، تھیوری ٹھیک ہے، پریکٹیکل مجھے ٹھیک دو۔ مسلمانوں تمہارا پریکٹیکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ آدم پہلا نبی ہوگا، خلیفۃ اللہ ہوگا، لیکن تمہارے نبی کا امتی نبی ہے۔ آدم تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے صفی اللہ نہیں بنتا۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا، میں تشریح کر نہیں سکتا، وضاحت میں کر نہیں سکتا۔ آدم چھوٹا نبی ہے، محمد بڑا نبی ہے۔ آدم امتی نبی ہے، محمد سردار نبی ہے۔ جاؤ جا کے گلی محلے سے لے کے سعودی عرب تک کے علماء سے پوچھو کہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں توبہ توبہ، نبی کے بیٹے کا قاتل، آدم کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں چلا جائے، یہ تو ہو تیرے بھی کیا کہنے۔ اور چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنت میں جاتا نہیں، اور محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے بن گیا ہے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ درد صرف یہی رلاتا ہے، اتنی عظمتوں کا مالک گھرانہ
اور باپ کی لاش سے 7 قدم کھڑی ہو کے سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی میری دادی نے بڑی مشکلوں سے میرا بابا پالا تھا۔ کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ محرم کی آج 24ویں کی رات ہے۔ 10 محرم کو حسین کا عشرہ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ جانے زینب کے عشرے کب ختم ہو۔ 2 جملے میں نے کہنے ہیں، شہادت پڑھنے کا وقت نہیں۔ شبیہ علم ہے وفادار ابو الفضل مولا کے علم کی شبیہ ہونی، برآمد کی زیارت کریں گے آپ، منتیں مانیں گے۔ میں نے فقرہ کیا کہا ہے، درد یہی رلاتا ہے۔ وہ شام جہاں پہ حسین کا عشرہ ختم ہوا اور جہاں سے بی بی کے عشرے شروع ہو گئے، اللہ جانے آج زینب کن راستوں پہ ہوگی۔ سیدہ تمہارا ماتم قبول کرو، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا۔ میرا اللہ جانتا ہے دکھ صرف اس بات کا، دکھ سے ایک یہاں سے لے کے جو جتنے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں، باہر گلیوں میں دور تک میرے ماتمی شیعہ سنی سارے موجود ہیں، ایک جملہ مجھے آپ سے کہنا ہے، کوئی گھر موت سے بچا ہوا نہیں ہوتا، کوئی گھر بھی موت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ معاشرے میں آپ ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں آتے ہیں، ہمارے معاشرتی رسم و رواج بھی ہیں، علاقائی کلچر بھی ہیں۔ پہلے میرے بھائی یہ قمر امجد دلوی صاحب سے لے کے جہاں تک بندے موجود ہیں، میں سب سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ جس گھر میں جنازہ ہو جائے، گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں؟ مجھے بول کے بتائیں کب کھاتے ہیں؟ دوست احباب کو میں صدقے جاؤں، پھر امجد دلوی بیٹا کہہ رہا ہے دفنانے کے بعد۔ اتنا سوچو علی کی بیٹیوں نے کب کھانا کھایا ہو؟ جو شام کے بازار میں ایک موڑ آیا، امت صدقے کی کھجوریں پھینک رہی تھی، علی کی بیٹیاں کہہ رہی تھی ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، اور جب کھانے کی بات آئی سیدہ زینب نے مڑ کے کہا تھا سجاد میرا حسین کسی نے دفن بھی کیا ہے یا نہیں؟ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور اللہ میرا جانتا ہے سارے سر نیزوں پہ تھے، سارے شہیدوں کے سر جب کوفہ اور شام کے بعد آ رہے ہیں، اللہ تمہیں زیارت نصیب فرمائے۔ وہ گلیاں اب بھی موجود ہیں، وہ بازار 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، وہ بازار اب بھی موجود ہیں۔ سارے سر شہیدوں کے بازار شام اور کوفہ میں نیزوں پہ سوار تھے۔ رکھو علماء شیعہ کے سروں پہ قرآن، رکھو ان پڑھے لکھے پروفیسروں سے، سارے سر شہیدوں کے نیزوں پہ تھے۔ یہ بار بار رضوی صاحب کیوں کہہ رہے ہو؟ اور یہی تو ماتم ہے، سارے سر شہیدوں کے نیزوں پہ تھے، ایک سر تیرے علموں والے کا گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب بھی نیزے پہ سوار کرتے عباس کا سر گر جاتا، ایک ظالم سجاد کے قریب آ گیا، نیزہ مار کے کہتا ہے سجاد تیرے چاچے کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ٹکتا؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں وفا پہ حرف آتا ہے جب سر نیزے پہ پہنچتا ہے۔ زینب ننگے سر، ماتم عباس، ماتم حسین، ماتم حسین۔ دیکھ لو